عام کا معنی سال اور وفود وفد کی جمع ہے، جس کا معنی لوگوں کی جماعت ہے۔ عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد دور دراز علاقوں میں پیغمبر اسلام اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کے اعلیٰ اخلاق کے چرچے ہوئے اور لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، لہٰذا بہت سے علاقوں سے جوق در جوق وفود حاضر ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آنے والے وفود کو عموماً مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے۔ ان وفود کا آنا دور دراز علاقوں سے ہوتا تھا، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دور رسالت میں اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا۔ ان کے استقبال اور قیام و طعام کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام، اسلامی آداب اور کریمانہ اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں۔ وفد بنو تمیم۔ بنو تمیم کا یہ وفد 9 ہجری کے آغاز میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ اپنے قیدیوں کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ ان کی قیادت عرب کا مشہور سردار اقرا بن حابس کر رہا تھا۔ نبی کریم ظہر سے پہلے قیلولہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم کو بے آرام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر پکارا، آوازیں دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب نہ کی تو اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات نازل فرمائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب لے کر آئے تھے، جن کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دینے کا حکم دیا اور بطور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا کہ اٹھو اور جواب دو۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر دونوں بہت اعلیٰ ہیں۔ اقرا بن حابس بارگاہ رسالت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے آبائی دین کو الوداع کہا اور وفد سمیت اسلام قبول کر لیا۔ وفد نجران۔ عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ پھر ان سرداروں میں 3 بہت خاص تھے اور ان کے دینی اور دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کا پرتپاک استقبال کیا، انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی، ان کی بہت تواضع کی گئی۔ یہ وفد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دلائل کو سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مباہلے کا حکم دیا۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ جب ان کے پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو کہا، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیہ میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ وفد عبد القیس۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ ان کے سردار کا نام منظر بن عائز اور لقب اشج تھا۔ اشج زبان اور دل کا کھرا تھا،
وفد عبد قیس کی بارگاہ نبوی میں آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ مشرق سے کچھ سوار آ رہے ہیں جو اسلام قبول کریں گے۔ وفد عبد قیس کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا والہانہ استقبال فرمایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور آپ کے پائے اقدس کو بوسے دے کر محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ اس وفد کے سردار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضع اور آداب کو پسند کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا، بلا شبہ دونوں خوبیاں تم میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا، اور دوسری خوبی وقار ہے۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور غنیمت میں سے ادائے خمس کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ عبد قیس والوں کی بخشش فرما۔ یہ وفد 10 دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحفے تحائف دیے، اشج کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اور ان کو واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔